پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے، گنتی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آج ایک اور جمہوری پروسیس جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ ایک تو اس کے اوپر کمنٹ کر دیجئے کہ کیا کہتے ہیں، دوسرا یہ بھی بتائے گا کہ یہ جو صدر آصف علی زرداری ہیں اب لگ رہا ہے کہ نوشتہ دیوار ہے کہ وہی صدر ہوں گے۔ نہیں جی، اس میں تو کوئی ہے نہیں بات، لیکن چونکہ پروسیس سیکرٹ بیلٹ کا ہے اور کاؤنٹنگ کا عمل جاری ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو سپیکر کا انتخاب تھا وہ بھی سیکرٹ بیلٹ سے تھا، تو وہاں پہ 2 ووٹ فالتو ہی لیے ایاز صادق نے، کم نہیں تھے، اور اسی طرح پنجاب اسمبلی میں بھی ووٹ فالتو لیے، کم نہیں لیے تھے۔ تو یہ نہیں ممکن کہ کوئی ایسا انقلاب آ جائے گا کہ ہم کہیں گے کہ کوئی مسئلہ ہے۔ آصف علی زرداری بھاری اکثریت کے ساتھ پاکستان کے صدر مملکت بننے جا رہے ہیں، دوسری دفعہ بننے جا رہے ہیں، اور ایک ایسے موقع پہ جب عام انتخابات کچھ تاخیر سے ہوئے اور پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی اور زیادہ تاخیر سے ہوئے، لیکن ایک آخری مرحلہ ابھی اس کے بعد جو صدارتی انتخاب کے بعد ہے وہ سینٹ، جو ہاف سینٹ 11 مارچ کی اور 12 مارچ کی درمیانی رات کو ختم ہو رہا ہے، ان کا ہوگا کہ وہ رمضان شریف میں ہوتے ہیں یا عید کے فوراً بعد ہوتے ہیں، وہ مسئلہ رہ گیا۔ باقی تمام تر پروسیس چونکہ اتفاق سے یہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے کہ صدر کا انتخاب 8 ستمبر کو مکمل ہو چکا تھا، الوی صاحب کی مدت ہے جو تھی صدر کی 5 سال کی، لیکن چونکہ آئین میں ہی لکھا ہوا ہے کہ جب تک ان کی جگہ پہ نیا صدر نہیں آئے گا تو جو صدر ہے وہ ہی کام کریں گے، تو اس لحاظ سے عارف الوی کام کرتے رہے، اور اب آج ووٹنگ مکمل ہو رہی ہے۔ کل 4 بجے ایوان صدر میں آصف علی زرداری چیف جسٹس آف پاکستان ان سے قاضی فائز عیسیٰ حلف لے لیں گے اور وہ صدر مملکت بن جائیں گے، اور پرسوں کابینہ بن جائے گی۔ جب پرسوں کابینہ بنتی ہے تو جو ابتدائی کام ہے قومی اسمبلی کے صوبوں میں کابینہ بن رہی ہیں، بن چکی ہیں، یہاں پہ مکمل ہو جائے گی، اور پھر سینٹ کا الیکشن ہوگا۔ ظاہر ہے صدر مملکت کا منصب ویسے تو ایک علامتی منصب ہے، ان کے پاس اختیار ایسا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہمارے ہاں عارف الوی صاحب نے نئی روایت قائم کی کہ جب وہ اپنی پارٹی کے صدر مملکت بن گئے اور انہوں نے اس طرف توجہ نہیں کی، جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی، کچھ گورنرز کی برطرفی تھی، انہوں نے نہیں کی کہ میں ٹائم لوں گا، 15 دن لیے، پھر جب نئے گورنر کی اپائنٹمنٹس تھی اس کے اندر وہ ٹائم لیتے تھے کہ میرے پاس ایڈوائس پہ عمل درآمد کے لیے 15 دن ہے، لا جب بنتے تھے ان میں سے اکثر پہ وہ کہتے تھے کہ ان کو دوبارہ کریں، تو پھر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے ان کو پاس کرایا جاتا تھا، اور اعظم نذیر تارڑ جو اس وقت وزیر قانون تھے، انہوں نے ایک طویل ترین عرصہ 2 دفعہ مشترکہ اجلاس کو برقرار رکھا، اور اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ادھر سے صدر مملکت اعتراض لگاتے تھے، ادھر یہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اسے پاس کر کے صدر کو بھیج دیتے تھے، اور صدر صاحب نے کئی دفعہ ایسا بھی کیا کہ باوجود اس کے کہ 10ویں دن اس نے خود بخود لا بننا ہے، وہ 10 دن گزارتے تھے۔ اور جس طرح آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا مسئلہ آیا تھا اور آرمی ایکٹ میں تبدیلی کا تھا، جس کے اوپر انہیں پتا تھا اس سے پہلے وہ کئی دفعہ کر چکے ہوئے تھے کہ وہ 10ویں دن واپس بھیج دیتے تھے اور انہی کے نام سے وہ لا بن جاتا تھا۔ تو یہ انہوں نے ایک طرف خاموشی سے قانون بھی بنوا دیے، اور جب وہ قانون بن گئے تو ایک ٹویٹ کر کے انہوں نے اپنی پارٹی کو بتایا کہ جی میں اگر اس پہ آپ کے خلاف کچھ ایکشن ہوگا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے سٹاف نے میرے ساتھ زیادتی کی، جبکہ سٹاف کے جو اس وقت سیکرٹری تھے انہوں نے خط لکھ کے کہا کہ بالکل ہم نے آپ کو ہر چیز بتائی تھی، آپ نے جان بوجھ کے ڈیلے کیا۔ وہ جو وقار احمد اس وقت سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ تھے، اب آج کل تو شکیل احمد آوان ہے اس وقت پریزیڈنٹ کے سیکرٹری، وہ اس وقت سیکرٹری پارلیمانی افیئرز تھے، لیکن وقار احمد نے جواباً خط لکھا جو پاکستان کے صدر کے منصب کے لیے بہت ہزیمت کی بات تھی، کہ انہوں نے اپنے سٹاف پہ ڈالنے کی کوشش کی اور سٹاف نے بھی فوراً کھل کے جواب دے دیا کہ ایسی بات تھی نہیں، بلکہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا۔ اور اب جب قومی اسمبلی کا اجلاس آنا تھا جو 29 فروری کو لازمی ہونا تھا کہ وہ اپنا پورا مہینہ اس کے اندر وہ 21واں دن بن رہا تھا، لیکن صدر مملکت اڑے رہے، اور جب سپیکر نے بھی اجلاس بلا لیا تو رات 11:55 پہ انہوں نے وہ ایڈوائس سائن کر دی، اور جس طریقے سے ایڈوائس سائن کی اسی طرح انہوں نے لوگوں کا تھا کہ جیسے انہوں نے شہباز شریف کا پہلے وزیر اعظم کا حلف نہیں لیا تھا اور صادق سنجرانی نے لیا تھا، تو شاید اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن پھر انہوں نے بالکل خاموشی رکھی، کراچی سے آئے، پرائم منسٹر کا حلف لیا، ہاتھ میں لایا، اور اس کے بعد وہ چائے پہ جہاں پہ سب لوگ صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ ملتے تھے کہ جی آپ کو مبارکباد پرائم منسٹر کو دی جاتی ہے، وہاں پہ وہ نہیں آئے، اس وجہ سے وہ جو چائے تھی اس پہ بھی پرائم منسٹر بھی مجبوراً نہیں آئے۔ تو یہ صدر صاحب اپنی ایسی بات چھوڑ کے گئے۔ آصف علی زرداری جب صدر تھے انہوں نے پاکستان کے اندر جو جنرل مشرف نے آئین کا حلیہ بگاڑا تھا اس کی واپسی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، 18ویں ترمیم کرائی، اور پھر نواز شریف وزیر اعظم تھے اور ان کو ڈائن آؤٹ کیا باقاعدہ ایک اچھے انداز میں،
ایک نئی شروعات کی گئی تھی جمہوریت کے اندر کہ جی ٹھیک ہے رواداری ہونی چاہیے، مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن عمران خان صاحب چونکہ دھرنے دے چکے ہوئے تھے اور ایک نیا کام شروع تھا جس میں انہوں نے پھر پہلے دھرنے دیے، پھر وزیر اعظم بنے جب، اور پھر عارف الوی صدر بنے، تو وہ اس وقت تک تو وہ بار بار کہتے تھے میں وزیر اعظم کے ساتھ واٹس ایپ پہ بھی رہتا ہوں، ان کو بکس بھی شیئر کرتا ہوں کہ آپ یہ پڑھ لیں، میں نے یہ پڑھ لی ہے، لیکن جو ہی شہباز شریف آئے تو ہم نے ایک ایسا صدر دیکھا صحیح. جو ایک پارٹی کا ورکر بن گیا. اب آنے والا وقت آصف علی زرداری کا ہے اور شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، جس کے اوپر ہو رہا ہے کہ جیسے آج زرداری صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کوئی نئے اختیارات دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اختیارات جو بھی لیے وہ پارلیمنٹ نے کی اور آئندہ بھی، چونکہ اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ججز کی عمر میں جو ہے بالترتیب صوبائی اور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں کوئی 2 اور 3 سال کا اضافہ بھی متوقع ہے، کچھ آرمی ایکٹ میں ترامیم کا ہے، تو اب نئے صدر کے پاس جب جائیں گی چیزیں تو وہ فوراً سائن بھی ہوں گی، ڈیلے بھی نہیں ہوں گی. نیا سینٹ کا جب آ جائے گا، الیکشن ہو چکا ہوگا، اس کے بعد اس پہ بات چیت کرنے کے بعد آئینی ترامیم بھی ہوں گی.